السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کل ہم نے شروع کی تھی، جس میں شروع کی 4 آیات ہم نے پڑھی تھیں، ان کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم اور تھامنے رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے حق کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان، حق اور باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرمایا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ آج کی آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بلا شبہ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور حکمت کا ایک بین ثبوت یہ کائنات اور اس کا وسیع نظام ہے۔ اس عظیم کائنات کے خالق اور مدبر سے بھلا کوئی چیز کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ وہی عالم الغیب و شہادہ ہے، ذرات سے لے کر افلاک تک کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ علیم ہے، لطیف اور خبیر ہے، وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس علیم اور حکیم ہستی نے ہی تمام مخلوقات کو اکیلے پیدا کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہی انسانوں کی صورت گری اپنی مرضی اور منشا اور حکمت سے کرتا ہے۔ اس کی حکمت اور قدرت کاملہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ کھربوں انسانوں کی شکلیں ایک سے تخلیقی عمل کے بعد نقوش، خد و خال آپ دیکھیں اور رنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ انسان کا وجود اور اس کا نظام اس کے خالق کی عظیم قدرت اور حکمت کا بین ثبوت ہے، اور وہ اس لحاظ سے بھی یعنی ہر لحاظ سے لاسانی اور لا شریک ہے۔ رہے بناوٹی معبود اور شرکا تو وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کجا یہ کہ اربوں خربوں انسانوں کی تخلیق کرے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور اس میں دوسری متشابہ آیات بھی ہیں۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس طرح فتنہ اٹھائیں اور اس کا مفہوم تلاش کریں، جبکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور جو دین کا پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نہ ہی نازل ہوا ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ محکم آیات یہاں پر مراد ہیں، محکم یعنی مضبوط وہ آیات جن میں کوئی شک نہیں، جو خود واضح ہیں
اور ان کا مفہوم قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایمان، عقائد، احکامات کی تمام باتیں محکم آیات ہی کے اندر ہیں اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اور جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سن سمجھ سکتے ہیں، وہ احکامات مراد ہیں، یعنی محکم ہا کاف میم سے کسی چیز کی ساخت کو مضبوط اور پکا باندھنا۔ تو جو اس میں محکم آیات ہیں، مثلاً ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، جنت دوزخ پر ایمان لائیں۔ یہ ہمارا جو ایمان ہے، اور پھر جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ہمارے جو معاملات ہیں، شادی، بیاہ، موت، مرگ، یہ سارے جو کہ ان کے بارے میں محکم آیات، طلاق وغیرہ ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں، اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ ہم قرآن پاک کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں کہی گئی کہ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسرے ہیں، یعنی جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ شین بے دو چشمی ہے اس کا روٹ ہے۔ شبہ یعنی باہم ملتی جلتی آیات، ایسا کلام جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ معنی سمجھنا مشکل ہو۔ مراد وہ آیات ہیں جن کا اصل معنی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ امور غیبیہ مراد ہیں، جیسے قیامت کیسے آئے گی، ہم قرآن سے پڑھ تو رہے لیکن اصل تصور تو نہیں کر سکتے۔ جنت، جہنم، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا عرش پر استوا کرنا، یہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ ان متشابہات کے معنی انسانی ذہن سے بالاتر ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنہ وابتغاء تاویلہ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح فتنہ اٹھائیں اور اس کا معنی تلاش کریں، حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو فتنہ یعنی کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، وہ ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور قرآن کو اپنی مرضی کے معنی دینا چاہتے ہیں۔ اور تعویل سے کیا مراد ہے کہ اصل کی طرف لوٹنا، کسی علم یا فعل کو اس کے اصل کی طرف جاننا، تعویل کرنا، تو وہ خود سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فتنہ پرداز لوگ جو ہیں متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ قرآن سے ایسی باتیں نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے۔ متشابہ وہ آیات ہیں جن کے معنی اور مطلب واضح نہیں ہیں، اور قرآن اور حدیث میں بھی ان کی وضاحت نہیں کی گئی، لہٰذا ان کی تعویل اور تفسیر کی کھوج لگانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انہی کا ذکر فرمایا ہے، پس ان سے بچتے رہو۔ قرآن و حدیث میں ایسے فتنہ اٹھانے والے لوگوں سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ محکم اور متشابہ کا تعین کا دار و مدار کسی کی ذاتی تحقیق پر نہیں، جیسا کہ احبار و رہبان کا انداز ہے۔ قرآن وہ صحیح حدیث اس کے لیے کافی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ دین کا پختہ علم رکھتے ہیں، یعنی راسخون فی العلم، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو جو لوگ اس کا پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم جو ہے، راسخ کا جو لفظ ہے یہ رے خے سین سے ہے، جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یعنی جنہیں علم میں دین میں پختگی اور وسعت حاصل ہو، علم کی گہرائی تک پہنچنے والے ہوں، اولو العزم ہی راسخون میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راسخون کی پہچان بتائی ہے کہ نمبر 1 وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، نمبر 2 سچی زبان والے جن کا دل دین پر جمع ہوتا ہے، نمبر 3 جو ناجائز مال نہ کھائیں، نمبر 4 جو بدکاری نہ کریں۔ تو یہ راسخون فی العلم کی پہچان ہے۔ تو جو راسخون فی العلم ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہے کہ یہ
آیات محکمات اور متشابہات دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ یعنی اس طرح قرآن میں محکم اور متشابہ آیات کے ذریعے صحیح علم والے، دانش مندوں اور گمراہی کا ذوق شوق رکھنے والے جو ہیں ان دونوں لوگوں کا فرق بتا دیا گیا۔ ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی۔ اس کے برعکس سلیم الفطرت اور راسخون العلم لوگ ان آیات کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ سمجھتے، ان پر ایمان رکھتے، لیکن ان کی خود سے تعویل کی کوشش نہیں کرتے۔ آج انہی آیات کے معنی اور مطالب تلاش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حروف مقطعات کو لے کر لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی تعویلیں اور اپنے اپنے من گھڑت معنی پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے۔ اس سے اگلی آیت بہت خوبصورت دعا ہے جو کون کرتے ہیں؟ راسخون فی العلم کرتے ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے مطابق راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ وہ بدخلق نہیں ہوتے، کسی سے احسان کا شکریہ نہیں طلب کرتے، دین کے معاملے میں حق گو ہوتے ہیں۔ تو ایسے راسخون کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں؟ اور سلمہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور راسخون فی العلم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک تو خوب دینے والا ہے۔ تو دین کی جب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی تو اس کے بعد سب سے زیادہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی ایسی مجلس کو اختیار نہ کریں، کوئی ایسا ماحول نہ اپنائیں جو ہمارے دلوں کو دین سے دور کر دے۔ یہ جو فکر آخرت رکھنے والے سلیم و طبع انسان کے دل کی آواز ہے، یہ جو دعا ہے، یہ کارگاہ حیات یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے انسانوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور ان کا دشمن شیطان لعین ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس پرفتن ماحول میں گمراہی کا خطرہ ہر وقت ہمیں درپیش رہتا ہے۔ اب جن کے دلوں میں ایمان کی قدر ہے تو آخرت کی پیشی یعنی اللہ کے سامنے حاضری اور یوم حساب کا خوف ہے، ان کے اندر اس احساس کو ہر وقت تازہ رہتا ہے، یعنی یہ احساس ان کے اندر کہ کہیں ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں، گمراہی کی طرف نہ ہم چل پڑیں اور ایمان کی نعمت سے ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ مخلص مومن پورے شعور اور خلوص کے ساتھ ہر دم اپنے رب سے یہ پناہ مانگتے رہتے ہیں اور عافیت مانگتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یعنی بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ تو آپ بھی یہ دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ اسے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، تو پھر ہمیں رحمان سے ہی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس رکوع کی آخری آیت ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو یقیناً سب انسانوں کو اس روز جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس بات کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جمع کر دیں گے اور اس دن کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کے دن کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ایمان سے مزین فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔